پہلے آپ بولیے اپنے مدرسے کے بارے میں کیا بولیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدرسہ ادارہ سراج العلوم ٹرسٹ رحم بازار مسجد باغ خادر الدولہ کے قریب میں واقع ہے۔ آج سے تقریباً 2007 میں یہ مدرسہ شروع ہوا تھا۔ 2007 میں مدرسے کا آغاز ہوا تھا۔ مدرسے کی بنیاد والد محترم حافظ عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ ابھی رمضان سے پہلے والد صاحب کا انتقال بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر مدرسے کی نظامت والد صاحب کی وصیت سے وہاں پہ فقیر صاحب کے ذمے گئی۔ چونکہ مدرسے کا ہر سال سالانہ اجلاس ہوتا تھا، کچھ وجوہات کی بنا پہ پچھلے 4 سال سے جلسہ تکمیل حفظ قرآن منعقد نہیں ہوا تھا۔ اب الحمدللہ جس طریقے سے کمپٹیشن وغیرہ کا پروگرام تھا، آپ کے دماغ میں کیسا آیا اور کتنے بچے پارٹیسپیٹ کیے اور کتنے بچے فرسٹ سیکنڈ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ذہن میں آئی، ربیع الاول کا مہینہ آغاز ہوا تھا، تو اس وقت ہم دیکھے کہ بھئی بچوں کو سیرت کے مناسبت سے کچھ ایسا ماحول بنائیں اور بچوں میں کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کرنے کی غرض سے کچھ کیا قدم ہم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ غرض لے کے کچھ سوچے، ساتھیوں سے مشورہ کرے، تو بات سامنے آئی۔ دوسرے ساتھی دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے کوئز اور مسابقے رکھتے رہتے ہیں، تو سب کا سامنے رکھے اور پھر ہم بھی ایک پلان کرے، مشورہ کرے۔ 3 ساتھی ہیں ہم لوگ، ایک مولانا بلال محمد تحسین صاحب اور مفتی انعام الحسن صاحب اور میں مفتی عبدالبصیر عبید۔ ہم تینوں مشورہ کرے، مولانا عبدالقوی صاحب کے سامنے بات رکھے، حضرت مولانا نے اجازت دی۔ ہم تو پورے حیدرآباد کے بیس پہ کرنا، لیول پہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بات یہ آئی کہ بھائی اس کو پھر قابو میں نہیں لا سکتے، سنبھال نہیں سکتے، تو اس وجہ سے ابھی پہلی مرتبہ ہے۔ تو یاقوت پورہ اور ملک پیٹ، یہ 2 حلقوں کے بچوں کے درمیان میں 2 گروپ ہم اس میں بنائے سیرت کے بچوں کی عمروں کے حساب سے۔ ایک گروپ ہے 11 سال تک کے بچوں کا، 11 سال تک کے بچے، جس میں 100 کوشچنس رہیں گے، 100 کوشچن اور آنسرس میں ان کا کمپٹیشن رہے گا۔ اور ایک گروپ ہے 11 سال کے اوپر 18 سال کے اندر، یہ گروپ اے ہے۔ تو یہ 2 گروپوں میں بچوں کو ہم تقسیم کریں۔ الحمدللہ پیرنٹس بھی بہت زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیے، بہت زیادہ رسپانس دیے اور بچوں کو تیاری بھی کرائے۔ بہت سے ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہم خود تعجب کرنے لگے کہ یہ جو دوسرا انعام ایک گروپ اے کی ایک طالبہ جو پارٹیسپیٹ ہوئی تھی، ایک لڑکی، اس کے بارے میں سننے میں آیا کہ سیرت یاد کرتے کرتے نیند لگ گئی تھی اور پھر خواب میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب تھی۔ تو الحمدللہ سرپرست حضرات، ماں باپ بھی بچوں کو یاد دلانے کے لیے بہت زیادہ فکر کرے تھے۔ بہرحال 3 ساتھی ہم لوگ مشورہ کرے تھے اور مولانا کے سامنے بات رکھے، اور الحمدللہ یہ نتیجے تک یہ پروگرام ہمارا پہنچا۔ یہ عمرہ پیکیج جو رکھے بچی لڑکی نے جیتا ہے، اس کے ساتھ سرپرست کتنے لوگ کا پیکیج جیسا ہے؟ یہ عمرہ پیکیج اصل میں یہ ہے کہ 2 اسپانسرس ہیں اس میں، ایک ہم لوگ ہیں اور ایک میقات ٹورس اینڈ ٹریولس، جن کا پیسل بنڈے پہ آفس ہے، وہ بھی اسپانسر ہے اور ہم لوگ بھی اس کے اسپانسر ہیں۔ دونوں کے اشتراک میں یہ عمرہ بچے کو پرائز ملا، انعام ملا۔ اس کی ڈیٹیلز یہ ہے کہ جو بھی اس کے ونر رہیں گے ان کو ہم 8 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اب چونکہ لڑکی ہے، بعضوں کے پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں رہتے، اور اگر لڑکی ہے تو پھر محرم کا بھی انتظام ہونا پڑتا، تو یہ گھر والے اپنے طور پہ تیاری کرنے کے لیے ان کو 8 مہینے کا وقت ہم لوگ دیے، اسی ٹریول سے جائیں گے، اور پھر گھر والے بچی کے ساتھ پھر اپنا محرم وہ اپنی مناسبت سے جس کو بھی تیار کریں، اس کے 8 مہینے کے اندر وہ اپنا یہ انعام حاصل کر لے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں جو پروگرام یہاں منعقد کیا گیا ہے وہ مدرسہ سراج العلم رحم بازار کے اندر حفظ مکمل کرنے والے طلباء اور طالبات کی تہنیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس وقت میں 26 طالب علموں نے مکمل کیا ہے قرآن مجید کا حفظ، ان سب کو تہنیت پیش کی گئی۔ دوسرے چھٹیوں میں دسہرہ کی کوشش کی گئی تھی اطراف و اکناف کے محلوں میں کہ مسلم بچے بچیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنے اور ان کا تعارف ہونے کے واسطے 2 بیچوں میں 100 سوال اور 200 سوال پر مشتمل کوئز سلسلہ چلایا گیا تھا۔ الحمدللہ بہت سے بچوں نے اس میں حصہ لیا اور ان کو جو ممتاز
आए इनामात देने के वास्ते भी ये मजलिस मुनाकिद की गई थी। मौलाना आजकल जिस तरीके से जवान नौजवान लड़के घरों में बैठ कर बातों के टाइम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, गांजा शराब पीना, इस तरीके से बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है और मुकम्मल तहज़ीब व सक़ाफ़त का नाम है। इस्लाम ने लग़व लायानी से बचने का हुक्म दिया है। मासियत और गुनाह के काम तो बहुत दूर की बात है, बेकार और फजूल रहने से भी इस्लाम ने मना किया। आजकल जो मुस्लिम माशरे में जराइम और कराइम और हादसात की इत्तलाएँ आती जा रही हैं, रोज़ रोज़ ख़बरें मिल रही हैं, क़त्ल व गारत तक मुसलमान बिला तकल्लुफ़ एक दूसरे का कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है और मुस्लिम माशरे के लिए दाग है और इस्लाम की बदनामी का सबब है। इसलिए हम हर वक्त कह रहे हैं और इस वक्त भी ये पैगाम देना चाहते हैं हमारे शहर के नौजवानों से कि सबसे बड़ी मुसीबत बेकार रहना है। बेकारी ने बहुत से जराइम को वजूद बख्शा है। इसलिए या तो इल्म हासिल करने में लगे रहें और मेहनत से पढ़ें लिखें, काबिल बने, या किसी सनत व हिरफत को इख्तियार करें और बेहतरीन कारीगर बने, या फिर कारोबार करें और काम में मशगूल रहें। अगर बेकार रहेंगे तो जराइम बढ़ते जाएंगे और फजूल काम में लगेंगे। इससे अल्लाह भी नाराज़ होते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ होते हैं और मुस्लिम समाज भी बदनाम होता है। इसलिए इस किस्म के हादसात से बचने के वास्ते अपने को अच्छे कामों में मशगूल करें। बहुत अफसोस की बात है कि जगह जगह से मुस्लिम नौजवानों में, बच्चों में, बच्चियों में नशे की ख़बरें हैं और बेहिजाबी, बेहयाई के काम वग़ैरह, ये सब चीज़ें शर्मनाक हैं। इससे अपने को बहुत दूर रखना चाहिए और अपने नबी की इज़्ज़त का, अपने कुरान की इज़्ज़त का, अपने अल्लाह का ख़याल और ध्यान रखकर मुस्लिम उम्मत को ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यही सब शहर के मुसलमानों से ख्वाहिश है और गुजारिश है कि अपने औक़ात को ज़ाया मत करें। बेकारी ख़त्म हो जाएगी तो माशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। अल्लाह पाक का बेइंतहा फज़ल व करम है। आज अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी जो दूसरे नंबर की बच्ची है सैयदा आयशा सुल्ताना का जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल हो गया, इसका ये तहनीती जलसा था जो सिराजुल मदरसे से बच्ची मेरी फ़ारिग़ हुई। मौलाना जुनैद अली साहब जो है इस मदरसे के जो बानी हैं, उनके ज़रिए सरपरस्ती में मेरी बच्ची ने हिफ्ज़ मुकम्मिल किया। मैं इनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ और हमारी मीडिया के नुमाइंदे सईद क़ादी साहब का भी बेहद ममनून, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।